اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی میں ابھی یہ 2 دن پہلے کی ریکارڈنگ ہے میری۔ صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھ کر اپنا وظائف وغیرہ کرتے ہیں، سب جیسے کرتے ہیں روٹین میں بھی صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتی ہوں، اپنی وظائف وغیرہ کرتی ہوں، پھر سورۃ یاسین پڑھتی ہوں۔ اور یہ صبح کا وقت ہو بھی اتنا خوبصورت اور سکون والا ہوتا ہے کہ آرام سے آپ اپنی عبادت وغیرہ کر سکتے ہیں، اور مزہ بھی آتا ہے اللہ کو اس ٹائم پہ یاد کرنے کا۔ اور یہ میں سامنے دکھا رہی تھی، پنجرے میں ہمارا پیٹ تھا، سو رہا تھا، اس پہ ہم نے کپڑا ڈال کے وہ سو رہا ہے، کیونکہ وہ کپڑا ہٹائے نا تو پھر وہ کافی آوازیں دیتا ہے۔ پھر میں دکھاؤں گی آگے چل کے کہ کیا پیٹ ہم نے پالا ہوا ہے گھر پر۔ اور یہ سورہ یاسین پڑھی، اور یہ میرے اور کچھ چھوٹی سی کتاب ہے، انشاءاللہ وہ میں دکھاؤں گی لازمی، کیونکہ اس میں بہت خوبصورت وظائف ہیں اور میں بہت سالوں سے پڑھ رہی ہوں۔ میری دیورانی کا تھا وہ، اور جب وہ لوگ الگ شفٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے یہ دے دیا تھا، تو بہت خوبصورت وظائف ہے ماشاءاللہ سے۔ ایک دن میں تفصیل سے دکھاؤں گی۔ اور اس ٹائم ذرا میرے وظائف ہوتی ہیں، صبح کی نماز کے بعد ہوتی ہے تسبیحات، اور عشاء کی نماز کے بعد، تو یہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے میرا کہ میں بیٹھی رہتی ہوں۔ تو میں بیٹھی رہی، صبح کی نماز پڑھ کر وظائف کرتی رہی، تو 6 بجے تک تقریباً، کیونکہ میرے ہسبینڈ لیٹ آتے ہیں، تو صبح کے ٹائم جس ٹائم بھی ہو، 6 7 8 جس ٹائم میں وہ آتے ہیں، تو میں تب تک اپنا اسی ٹائم، بچے بھی سو رہے ہوتے تو سکون سے اپنی وظائف وغیرہ، قرآن پاک پڑھنا، شروعات اسی سے کرتی ہوں۔ اور بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سکون کتنا ہے اس وقت میں، چڑیوں کی چہچہاہٹ، اور یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھنڈا ٹائم، سخت گرمی میں بھی ہوتی ہے تو یہ ٹائم پھر بھی ٹھنڈا لگتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے، مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور سکون بھی بہت ہے، آپ جب اس ٹائم عبادت کرتے ہو، اور جب یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہو، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہو، آپ اسی سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے، مجھے تو بہت سکون ملتا ہے دل کو۔ اور پورا دن تو ہوتا ہی مصروفیت کے لیے ہے، وہ تو پھر بچے خیر سے اٹھ جاتے ہیں، دن کی مصروفیت، ہسبینڈس کے کام، جب تک وہ کام پہ نہیں جاتے تو یہ سارا دن کام، گھریلو کام چلتے رہتے ہیں، مصروفیت تو رہتی ہے، وہ کسی کی تو بہت مصروفیت ہوتی ہے۔ اور دن میں بس چلے نماز پڑھے، نوافل پڑھ لیے، تو وہ گزر جاتا ہے وہ ٹائم، یہ بڑا سکون کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب میں فارغ ہو گئی سبق وظائف سے، تو میں آ گئی اپنی گیلری میں نہیں، کمرے کی کھڑکی میں۔ ہمارا فلیٹ ہے تو ہماری گیلری سے بھی کچھ خاص صحیح نظر نہیں آتا، بس یہ کھڑکیاں ہوتی ہیں، یہیں سے روشنی آتی ہے۔ تو میں دکھا رہی تھی صبح آسمان میں دیکھ رہی تھی کہ بادل تو جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے بہت بارشیں ہوئی کراچی میں، بہت زیادہ، ایک دن پہلے تک بہت بارش ہوئی، تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ اب بارش ہوگی کہ نہیں، لیکن یہ بادل جا رہے تھے۔ لیکن بہت خوبصورت اس ٹائم کی روشنی، ٹھنڈک، سکون، یہ ٹائم بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اتنے میں میرے ہسبینڈ آ گئے تھے، تو وہ اپنے ساتھ یہ ناشتہ وغیرہ لے آئے تھے، تو بچے تو سو رہے تھے، ہم صبح صبح ناشتہ کر رہے تھے، ہم نے ناشتہ کیا، تو میں نے دیکھا بچے تب بھی سو رہے تھے، نہیں اٹھے، تو میں نے کہا چلو میں ہی ادھر ادھر کا کام کر لیتی ہوں، تو تب موبائل نہیں ریکارڈ کر سکی، تو گھر کا کام وام وغیرہ کیا۔ یہ دوپہر کا ٹائم ہی میں دکھا رہی تھی کہ دوپہر ہو گئی، لیکن ماشاءاللہ موسم اچھا تھا، دھوپ نہیں تھی لیکن موسم بڑا اچھا تھا، اور ہے بھی کراچی میں بہت اچھا موسم چل رہا ہے، ان بارش نے بڑا ٹھنڈا کر لیا، کراچی کا موسم کو بڑا خوبصورت ہو گیا ہے۔ یہ دوپہر کی نماز پڑھ کر پھر خیر سے یہی روٹین ہوتی ہے، پھر تو دوپہر کے کام وام سے فارغ ہو کے بندہ نماز پڑھ لے، تو رات کی جو نیند ہوتی ہے رات کی ہوتی ہے، دوپہر میں مجھے بہت سخت نیند آ گئی، میں سو گئی تھی، پھر میں اٹھی تو بچے بھی کام کر رہے تھے، اپنا روم صاف کر رہے تھے، اور میں بیٹھی بھی تھی پھر، اور یہاں پہ میری بچیاں گھر کی صفائی وغیرہ کر لیتی ہیں الحمدللہ، اگر اسکول کی چھٹیاں ہیں نا
تو میری بہت ہیلپ ہو جاتی ہے ماشاء اللہ، میرے ساتھ کافی کام کر لیتی ہیں. میری مصروفیت بھی اتنی ہوتی ہے تھوڑی بہت، تو بس اس وجہ سے پھر وہ میرے ساتھ بہت ہیلپ کرتی ہیں. تو میری تو موجیں ہو جاتی ہیں جب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں. تو بچپن سے ان کو عادت ہے کام کرنے کی، عادت ڈالی ہوئی کرتی ہیں میرے ساتھ بہت سارا کام. اور ماشاء اللہ سے تو گھر سنبھال لیتی ہیں، اپنے بہت سے کام وہ کرتی ہیں. ناشتے کا کام ہوتا ہے تو روٹی جس دن باہر سے آتی ہے میری بیٹی ہی چائے وغیرہ بنا لیتی ہے، مجھے ٹینشن نہیں ہوتی. اور خدا نخواستہ کبھی طبیعت خراب ہو، پہلے بہت پریشان ہوتی تھی جب یہ چھوٹے تھے کہ کون کرے گا گھر پہ کام کا، اتنا وہ ہوتا تھا، اتنا مسئلہ ہوتا تھا، پینڈنگ میں پڑے رہتے تھے سارے کام. گھر کو دیکھ دیکھ کے مجھے کچھ ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہے، کون کرے گا، کون ہیلپ کرے گا. لیکن ایسا ایسا الحمدللہ میری بیٹی نے کھانا بنانا بہت کچھ سیکھ لیا. صفائی وغیرہ دونوں بہنیں کر لیتی ہیں ماشاء اللہ سے، اور بڑی والی تو کھانا ناشتہ سب کر لیتی ہے. تو باقی کی صفائیاں تو انہوں نے کر لی تھی، بس یہ کچن کا تھوڑا سا میں کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، کھانا وغیرہ بنا رہی تھی. اور یہ جو ہے چیزیں وغیرہ سمیٹنا، سب کچھ رکھنا ادھر ادھر، تو یہ میں کر رہی. ذرا بچے ہاں تو کر لیتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ میں بہت فرق ہوتا ہے. کام کا ہمیں ظاہری بات ہے بہت وہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے کرنا ہے. یہ میں دکھا رہی تھی، یہ میں کھجور کی گٹلیاں رکھتی ہوں، جمع کرتی ہوں. آپ کہتی ہیں یہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو یہ میں جمع میں کافی جمع کی ہوئی ہے میرے پاس الحمدللہ 3,500 گٹلیاں جمع ہو گئی. میں ہر رمضان میں بھی جمع کرتی ہوں. اور یہ جو ہے پانی میں نے رکھا تھا، تو یہ میں نے چینی کا جار رکھا، چیونٹیاں آ رہی تھی تو میں نے یہ اس پہ رکھ لیا. تو میں بتا رہی تھی کہ میں یہ گٹلیاں رکھتی ہوں، پھر میں اس پہ بچوں کو مزہ آتا ہے اس میں، ہمارے ساتھ میں سب ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں بچے جب ساتھ میں بیٹھتے ہیں. بڑے مزے سے میری بچیاں تو بڑی خوشی بیٹھتے ہیں، بچپن سے ان کی عادت ہے. تو میں کوئی نہ کوئی وظیفہ لے کے نا، ہم کہتے ہیں چلو آج تو ہم یہ پڑھ لیں گے، چلو آج ہم یہ وظائف کر لیں گے، یا اللہ یا رحمانوں کا ورد ہم بیٹھ جاتے ہیں. اور کبھی درود پاک پڑھتے ہیں 5 گھنٹیوں پہ، اور ماشاءاللہ سے تو بڑا مزہ آتا ہے. اور اس میں نے کچھ گٹلیاں رکھی ہیں، کچھ میرے پاس تھی. 500 کی تسبیحات تھی میری دادی کی ہاتھ کی بنی ہوئی تھی، وہ بھی میں پھر اس میں 3,500 پوری ہو گئی. تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے ہیں، ہمیں اتنا پڑھ لیا، بڑا مزہ، خود دل کو خوشی بھی ہوتی ہے. تو یہ پر کھانا وغیرہ بن گیا، دال چڑھا لی تھی، دال چاول بنانے تھے. تو یہ پانی بوائل کیا، کراچی کا پانی آپ کو پتہ ہے کیسا ہے. تو یہ جیسے ہی میں نے پانی رکھا، پانی تو بوائل ہو گیا، اور دال چڑھائی تھی میں نے، تو فوراً کی جی گیس چلی گئی. یہاں میں نے اپنے لیے گرین ٹی رکھ لی تھی کپ میں، گرین ٹی بنا دی تھی، اور یہ گیس چلی گئی. جیسے میں بیٹھی کمرے سے دیکھا تو گیس نہیں تھی. پھر آئی، پھر میں نے سلنڈر رکھا. تو یہ تو مسئلے ہیں پاکستان کے، گیس نہیں، کبھی پانی نہیں جی. تو یہ ہے اس سے ملی ہے یہ ہمارا پیڈ جی. یہ مجھے کمرے میں دیکھا، میں نے کہا نکلو یہاں، کمرے میں نہیں آنا. تو یہ بہت سمجھتا ہے ہماری بات. یہ دیکھو غصے سے میرے طرف آ رہا تھا، یہ اس کا غصہ ہے. تو یہ ہمیں وہ بھی ہوتا ہے کہ تم لوگ مجھے اندر کیوں نہیں چھوڑتے، روم میں نہیں چھوڑتے. یہ ہمارے پاس چھوٹا سا چوزا تھا، ہم لائے تھے ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا ہو گیا. تو بہت نوٹی ہے، اور بہت میرے بچوں کے ساتھ تو ایسا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. نہانا دھلانا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا، وہ اپنے ساتھ بٹھانا، اس کو عادت بھی ہو گئی ہے. جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں نا، یہ وہاں بیٹھے گا. جس کمرے میں ہم جائیں گے، یہ وہاں کے آ جائے گا، نیچے بیٹھ جائے گا ہمارے ساتھ. تو اس کو جیسے دیکھے گا ذرا سا پیار تو یہ گود میں چڑھ جاتا ہے. ابھی میری چھوٹی کے پاس کھیل کے نا بیٹھ گیا، اسی کے اوپر بیٹھ گیا، سو گیا. تو ذرا سا اس کو سہلاؤ، ذرا سا بس یہ سو جاتا ہے ہماری گود میں ہی. حالانکہ چھوٹا تب یہ ایسا کرتا تھا، تم نے کہا چھوٹا ہے بیچارہ، ماں باپ کے بغیر تبھی اتنا وہ ہے. لیکن بڑا بھی ہو تو ماشاءاللہ دیکھیں اس پنجرے میں بھی ابھی نہیں آ رہا. تو یہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا، تو بس ہم اس کو بند کر رہے. تو اس ٹائم یہ بڑا غصے میں ہوتا ہے کہ اب بس گیا میں، اب تو انہوں نے بند کر لیا، اب صبح ہی کھولیں گے. تو کانٹے مارتا ہے پنجرے میں اور چونچے مارتا ہے. تو یہ ابھی اگلی صبح کی تھی. یہ میرا سائیکل ہے اس پہ میں ورزش کرتی ہوں صبح. تو اچھا فیل ہوتا ہے، ہلکا سا فیل ہوتا ہے.
اور اس کے بعد میں ہسبینڈ کا انتظار کر رہی تھی. صبح کا وہ ریکارڈنگ نماز میں نہیں ریکارڈ کر پائی. تو پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر سو گئی تھی, پھر اٹھی, پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ بنایا. ہسبینڈ نے بھی آرام کیا اور پھر ہم اٹھے تو پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ بنایا, ناشتہ کیا. اور یہ میں کچن میں تھی تو بس یہ جی جناب جب میں کچن میں ہوتی ہوں تو یہ ہمارے ہاتھوں کو دیکھے گا, کبھی ہمیں کچھ دیں گی اور دیکھا اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو یہ ہمیں آواز جیسے دے گا. تبھی میں نے چھوٹی چھوٹی روٹیوں کی یہاں رکھی تو تبھی شروع کر دیا اس نے. اور یہ ہمارے پیچھے پیچھے ہی آتا ہے. ہم کچن میں جائیں گے کچن میں آئے گا, کمرے میں جائیں گے تو کمرے میں آئے گا. اور بس تنگ بھی بہت کیا کیونکہ فلیٹس ہوتے ہیں, اس میں جانور پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں. لیکن میری بچیاں جو ہیں نا, میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو میں ہٹا دوں لیکن وہ ہٹانے نہیں دے رہی. یہاں میں نے بلیک ٹی بنائی تھی میرے بیٹے کو. کافی 3 دنوں سے بہت سا بخار کھانسی بہت تھا, اور ہے بخار شکر ہے ٹھیک ہو گیا لیکن کافی تھی. تو میں نے کہا چلو میں بلیک ٹی بنا لوں. کافی ٹوٹکے وغیرہ شہد پہ سب ڈالو, کالی مرچ اور دار چینی کا پاؤڈر سب کیا لیکن فرق نہیں آ رہا تھا. کچرا ساتھ میں یہ بھی دیتے ہیں. تو ابھی پی تو رہے ہیں لیکن اللہ کرے بھی دے اللہ. تو ابھی اگلے دن آج میں نے ان کو بلیک, پھر رات کو پھر صبح پھر میں نے ایک انڈا اس میں ڈال کر انڈے کی زردی دی. جی یہ پھر عصر کا ٹائم, بچے آئے تھے ٹیوشن پڑھانے, ٹیوشن پڑھا کو. تو اس ٹائم یہ ٹائم جو ہے 2-3 گھنٹے ان کے نکل جاتے ہیں, ان کے ساتھ مصروفیت ہو جاتی ہے. لیکن میری بچیاں بھی ہیلپ کر دیتی ہیں, لیکن جب ان کی پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے پھر ڈسٹرب نہیں کرتی, پھر میں خود ہی سنبھالتی ہوں. لیکن جب ان کے پڑھنی ہوتے تو کافی ہیلپ کرتی ہیں, ٹیوشن سنبھالتی ہیں میرے بچوں کو. ماشاء اللہ بچوں کے ساتھ ظاہری بات ہے بیٹھنا پڑتا ہے, اور چھوٹے بچوں کو کافی دیکھنا پڑتا ہے. بڑی بیٹی سے چڑتی ہے ٹیوشن پڑھانے میں, تو کہ ماں مجھے نہ کہا کریں. کبھی کبھی دیکھ لیتی کہ میں مصروف ہوں یا طبیعت ٹھیک نہیں, تو پھر وہ دیکھ لیتی ہے. اور ماشاء اللہ میری 3 بیٹی ہیں, 1 بیٹا ہے. تو چھوٹی والی تو ماشاء اللہ وہ بھی اچھی ہے, چھوٹی ہے لیکن پوری ہے. پڑھائی میں شوق ہے اس کو, تو ماشاء اللہ وہ بھی کر لیتی ہے. چھوٹے بچوں کو دیکھنا, ان کو میں اگر نہیں بیٹھی ہوں کیونکہ بچے نہیں بیٹھے ہیں تو وہ بس باتیں بچے ہیں, کھیل کود میں ادھر دیکھنا. ان کی عید ہو جاتی ہے جب میں ان سے اٹھتی ہوں یا کھانا کھانے یا میں نماز پڑھنے, بس پھر ان کی عید ہوتی ہے بچوں کی کہ وہ یہ ان کا جو ہے وہ بریک ٹائم ہو جاتا ہے. خیر یہاں دال جو بن گئی تو پھر ہم نے اس کی تیاری کی وغیرہ بوائل کیے. تو میں نے کہا چلو دال چاول کا منہ کر. دال جو بنائی تھی تو وہ رہ گئے تھے اس دن, تو چاول بنا لیتے ہیں. میری بیٹی کو بہت پسند ہے دال چاول, بڑے شوق سے کھاتے ہیں. مجھے اتنا خاص نہیں, دال خاص پسند نہیں ہے, لیکن چاول ساتھ میں تو پھر بھی ہر وقت نہیں, لیکن بچوں کو بہت پسند ہے, شوق سے کھاتے ہیں. تو ان کے خاطر میں نے دال چاول بنائے. تو یہ ٹائم ہوتا ہے بس گزر رہا ہے, کبھی کیا یہ ٹائمنگ ہوتی ہے, چلو یہ کر لیا. مصروفیت تو رہتی ہے. اب صبح اٹھتے کے ساتھ ہی کہ آج کیا بنا, میرا سوال یہ ہوتا ہے خیر سے. تو اللہ سب میں خیر و برکت ڈالے, اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے, اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے, آمین. اللہ بس فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں کی مشکل آسان کرے, غیب کی مدد کرے, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.